وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمین. اللہ جل جلالہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اس مالک نے ہمیں اپنے حضور نماز عشاء اور تراویح کی صورت میں قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ جل وعلا اس اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائی اور ہمیں زندگی کے آخری لمحے تک ایسی عزتیں ایسی برکتیں نصیب فرمائی. خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ. آج جو بیان ہوگا وہ اصحاب کہف اور ان کے کتے کا ہوگا. یعنی اصحاب کہف شان والے ہیں اور کتا بھی شان والا ہے. کتا ارذل مخلوق ہے لیکن دیکھو شان والا ہے. اگر جس سے پوچھو وہ کہیں گے کتا ذلیل ہے اور بڑا ہی ذلیل ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ کتا. لیکن وہی کتا ہے جو اصحاب کہف کا ہے اور اس کو کتنی شان ملی کہ اس کا ذکر رب فرماتا ہے. یہ تھوڑی شان ہے کہ کتا ہے لیکن ذکر کون فرماتا ہے؟ اللہ پاک. کو وجہ ہے نا، کہتے ہیں نا خدا نسبت دے تو یہ بڑی چیز ہے. نسبت بڑی چیز ہے. نسبت صحیح مل جائے تو پھر جس کی نسبت ہوتی ہے اسی کی وجہ سے سلامی ہوتی ہے. جس سے نسبت ہوتی ہے اگر وہ اچھا ہو وہ اعلیٰ ہو تو اس اعلیٰ کی وجہ سے ادنا کو بھی سلام ہوتی ہے، ادنا کی بھی عزت ہوتی ہے، اس کا بھی مقام ہوتا ہے. تو یہ میرے پاس تفسیر ابن کثیر ہے اور یہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے حافظ ابن کثیر، اور یہ دوسرے مکتب فکر کا ابن قیم بھی اس کا شاگرد ہے، ابن کثیر بھی ابن تیمیہ کا شاگرد ہے. لیکن ہے وہ دوسرے طبقے کے. بات ہماری ہے جو مذہب اہل سنت کا ہے وہ یہاں بیان ہو رہا ہے وہ یہاں. اور یہ دوسرے لوگ اسے اپنا استاد کہتے ہیں، اپنا شیخ کہتے ہیں. لیکن جب ہمارے مسئلے کی بات آتی ہے تو شیخ کا بھی انکار کر جاتے ہیں، پھر شیخ کو بھول جاتے ہیں. لیکن اللہ کا فضل ہے ہم نے جس کو شیخ مانا ہے ہم نے پھر مانا ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم ان کی کروٹیں بدلتے ہیں. ذات الیمین و ذات الشمال. اصحاب کہف کی پتہ غار میں وہ ٹھہر کیے تھے تو جو مسئلہ بنا تھا وہ بادشاہ تھا، پھر کفر کا مسئلہ تھا تو پھر وہ غار میں چھپ گئے تھے تو غار میں پناہ لینی تھی. لیکن اللہ پاک سورج نہیں اوپر پڑنے دیتا تھا. پھر ان کی کروٹیں بھی بدل دی جاتی تھیں تو سورج کو بھی دائیں بائیں ان کے اوپر شعاع نہیں پڑنے دیتا تھا مالک. تو وہ آرام کر رہے تھے. تو اصحاب کہف ان کا ذکر اللہ پاک سورت کا نام ہی یہ رکھا کہف. تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ. اور ان کا کتا صحابہ کہف تو اندر تھے نا، تو ان کو کروٹیں کون بدلتا تھا؟ اللہ پاک بدلتا تھا. اس کا ایک یہ بھی شرح ہے کہ حکم اللہ کا ہوتا تھا، وہ بدلتا جبریل تھا، بدلتے فرشتے تھے. حکم اللہ کا ہوتا تھا اور بدلتے فرشتے تھے. یا یہ بھی تشریح اس کی ہوئی کہ اللہ ہی حکم دیتا تھا تو وہ پلٹ جاتے تھے. کیونکہ بندہ کو پتہ ہے ایک جگہ پہ رہے نا تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی دیر ایک جگہ پہ رہے گا تو یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی ایک جگہ پہ. تو مالک انہیں ان کی کروٹیں بدلتا. کتنی وہ شان والے تھے کہ وہ ایمان پہ قائم رہے، انہوں نے اس کی آگے گردن نہیں چکائی تو وہ پھر نکلے. تو پھر دیکھو مالک کی مدد، تو جو اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. تکلیف تو آتی ہے
پریشانی تو آتی ہے، لیکن دیکھو نا کتنی شان ہے، اللہ فرماتا ہے ہم بدلتے ہیں، اپنی طرف نسبت کی ہے، ہم بدلتے ہیں، اور سورج کو ان پہ پڑنے نہیں دیتے، ہم انہیں آرام ہم دے رہے ہیں، اور پھر حکم ہوتا ہے اللہ کا وہ پلٹ جاتے ہیں، یا پھر حکم اللہ کا ہوتا ہے اور فرشتے پلٹتے ہیں۔ یہ جو حافظ ابن کثیر ہے نا، یہ کیا لکھتے ہیں ادھر، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کتا تھا نا، کتا، ان کا کتے کو صحابہ کہف کی برکت حاصل ہو گئی، کتے کو صحابہ کہف کی برکت شامل ہو گئی، تھا کتا لیکن نیک لوگوں کی صحبت اثر کر گئی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم تو مانتے ہیں، ہم تو زور دیتے ہیں اس پہ، ہم تو کہتے ہیں نیکوں کے پاس بیٹھو، نیکوں کے پاس بیٹھو، لیکن وہ کہتے ہیں تم ان کے پاس سے کیا لینے جاتے ہو، ایسے ہی دورانیہ نا ان کا بیانیہ، کہتے ہیں تم ان کے پاس کیا کرتے ہو، ان کے پاس جا کے غیر اللہ کے پاس جاتے ہو۔ یہ حافظ ابن کثیر کہتا ہے کہ کتے کو بھی اصحابہ کہف کی جو صحبت تھی ان کی برکت مل گئی، ان کی برکت مل گئی۔ تو برکت کیا کہتے ہیں کہ جو صحابہ کہف کو پہنچتا وہی کتے کو پہنچتا، جو یعنی صحابہ کہف سو گئے تو کتا بھی سو گیا۔ ویسے ہی بازو پھیلائے، مالک فرماتا ہے کہ وہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ، وہ غار کے دہانے پر اپنے پاؤں پھیلائے۔ دیکھو کتے کے انداز کو بھی رب بیان فرما رہا ہے، کتے کے، کیونکہ یہ عام کتا نہیں، یہ صحابہ کہف کا کتا ہے۔ عام کتوں کو تو کمیٹی والے زہر دے کے بھی مار دیتے ہیں، پٹے والے کی پھر بھی احترام، اس کی عزت ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے کو مالک ہے، تو نسبت والے کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ نسبت والا کتا تھا، تو صحابہ کہف سوئے، انہیں نیند پہنچی تو انہیں بھی پہنچی، وہ آنکھ بند کر دے پھر کھل جاتی، تو صحابہ کہف کی آنکھ بند نہیں ہوتی تھی، وہ بند کر دے کھل جاتی، بس لگتا ہے ایسے اٹھے ہوئے ہیں، ایسے سوئے ہوئے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو کتا بھی اسی طرح سویا ہوا، اور جب اس کی کروٹ، ان کی کروٹ بدلی جاتی، تو اب دیکھو کیا کہتے ہیں کہ جب ان کی کروٹ بدلی جاتی تو آٹومیٹک، جیسے مقناطیس نہیں ہوتا تو لوہا مقناطیس کے قریب ہو تو آپ دیکھیں لوہا کیسے جاتا ہے، کیسی کشش ہوتی ہے کہ مقناطیس لوہے کی طرف یا لوہا مقناطیس کی طرف بڑی تیزی سے آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کتے کی کروٹ نہیں بدلی جاتی تھی، کروٹ صحابہ جلالین کو پڑھیں کہ کروٹ اللہ پاک بدلتا تھا اصحابہ کہف کی، لیکن اصحابہ کہف کی صحبت کی برکت سے وہ کتے کو برکت ملتی تھی، کتا بھی پلٹ جاتا تھا۔ کتا بھی، اگر ایک کتا ہو اور وہ بیٹھے نیک بندوں کے پاس تو بارش رحمت کی برسے نیک بندوں پر، اور وہ رحمت جو ہے ان کے ہو کے کتے پہ پڑے تو کتے بھی کروٹ بدل جائے، تو کتے کا بچہ بیٹھے تو یہ حال ہو جائے تو بندے کا بچہ بیٹھے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ نہیں سمجھے آپ؟ اگر ایک کتی کے بچے کو مقام مل سکتا ہے تو بندے کے بچے کو نہیں مل سکتا، لیکن کوئی بندے کا پتر ہو تو اسے ملے گا۔ یہ تو کتے کا بچہ ہے لیکن اس نے ادب کیا ہے، اس نے، لیکن بتا رہا ہوں یہ ہم نہیں، یہ دوسرے لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ان کی صحبت کا اثر کتے پہ بھی ہو گیا۔ تم تو بندے کا نہیں، تم تو نبی کی صحبت کا اثر نہیں مان رہے، تم تو ولی کی صحبت کا اثر نہیں مان رہے، کہتے ہیں وہ کیا دیتے ہیں، ان کے پاس کیا ملتا ہے، ادھر کیا ملتا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ بتاؤ جو نہیں ملتا، وہ بتاؤ۔ تو کوٹھیاں سمجھتا ہے، یہ کوٹھیاں تو آنی جانی ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے خدا ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ وہ صحبت، وہ رنگ لاتی ہے، ایک وقت آتا ہے پھر بندہ چمک جاتا ہے، لیکن کوئی آتا ہے تو آتا ہی پا جاتا ہے، اور کوئی آتا جاتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے پورا رنگ اس پہ آ جاتا ہے، لیکن صحبت اثر کرتی ہے، شرط ہی ہے کہ لگا رہی۔ کیا نہ گئے، کیا کرے؟ علامہ اقبال نے کہا نا، ملت سے رشتہ استوار رکھ، ملت سے رشتہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے، پیوستہ رہ شجر سے، امید بہار رکھ۔ کہاں رابطہ تو رکھ نا، ٹوٹ نہ، ساتھ رہ، ساتھ رہ، ایک وقت آئے گا بہار آ جائے گی، لیکن لگا رہ، پیچھے نہیں ہٹنا، لگا رہ۔ ہمارے شاہ صاحب بھی ہیں نا، ساٹھ نہیں ہوتے، بندہ گرتا تو اٹھے، ایک دن رحمت اس کا ہاتھ پکڑ لے گی اور اسے بلندی پہ پہنچا دے گی، لیکن ہٹے نہ،
صحبت اختیار کرتا رہے۔ آگے حافظ ابن کثیر کیا لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَهَذَا فَائِدَةُ صُحْبَةُ الْأَخْيَارِ فَإِنَّهُ صَارَ لِهَذَا الْقَلْبِ ذِكْرٌ وَخَيْرٌ وَشَأْنٌ۔ کہتے ہیں یہ نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ ہے کہ ہے وہ کتا، ہے وہ کتا، اور اس کتے کا ذکر بھی ہے، اس کتے کی خبر بھی ہے، اور اس کتے کی شان بھی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ حافظ ابن کثیر کہہ رہے ہیں ہے کتا، ہے کتا، لیکن نیک لوگوں کی صحبت نے انہیں یہ فائدہ دیا کہ اس کتے کا ذکر خالق کائنات کرتا ہے، اور اس کتے کے انداز کی خبر خالق کائنات دیتا ہے، اور خالق کائنات اس کتے کو شان بھی دیتا ہے۔ کہتے ہیں یہ نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ ہے۔ اس کے صحبت الاخیار، یہ خیر والے نیک لوگ، ان کی صحبت کا اثر ہے۔ اور تم ہماری نہیں مانتے تو اپنے ابا جان کی مان لو، کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحبت الاخیار، یہ دیکھ لو تفسیر ابن کثیر، صحبت الاخیار لے لو نسخہ اس کا، وہ کہتے ہیں صحبت الاخیار، نیک لوگوں کی جو صحبت ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ لہذا القلب، اس کتے کو یہ فائدہ حاصل ہوا، تھا کتا لیکن بیٹھا نیک لوگوں کے پاس ہے، اللہ ذکر بھی کرتا ہے، خبر بھی دیتا ہے، شان بھی دیتا ہے۔ آپ دیکھو نا، آپ اس سے کہاں پہنچ جائیں گے؟ یہاں تو بندے کی معراج ہو جائے گی۔ اب یہ میرے پاس ہے فتح البیان فی مقاصد القرآن، کیا نام ہے اس کا؟ فتح البیان فی مقاصد القرآن۔ یہ تفسیر سلفی کی ہے، یہ تفسیر سلفی اثری۔ پھر کہتا ہے یہ میری جو تفسیر ہے نا، یہ اسرائیلیات سے خالی ہے، اسرائیلیات سے خالی ہے۔ اس نے شروع میں ہی اپنی تفسیر کی بڑی شان بیان کی ہے۔ کہتا ہے یہ جو تفسیر ہے نا، یہ ساری تفسیروں سے مستغنی کر دیتی ہے۔ میری تفسیر پڑھ لینا کوئی بندہ تو اسے کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں رہتی، اور اس کو کوئی غنی نہیں، بے پرواہ نہیں کر سکتا، اور یہ سب کو سب سے بے پرواہ کر دے گی۔ بس یہ اکیلی اتنی جامع تفسیر ہے، لیکن ہے سلفی، سمجھ گئے نا، اثری، یہ دوسرے مکتب کا۔ وہ کہہ رہا ہے میری تفسیر ساری تفسیروں سے آگے ہے، اور یہ تفسیر پڑھ لو، کسی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں۔ اب وہ اس تک کیا لکھتا ہے؟ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ۔ دیکھو وہ کیا کہتا ہے، بالوسیط کے تحت کیا لکھتا ہے؟ اس نے لکھا، وہ کہتا ہے کہ قال بعضهم قلب احب قوما فذكره الله معهم فكيف بنا وعندنا عقد الایمان وکلمۃ الاسلام وحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ وقول اللہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم الآیہ وفی هذا تسلیۃ وانس للمؤمنین المقصرین عن درجات الکمال المحبین للصالحین والانبیاء والعلماء المخالطین للاولیاء والاصفیاء۔ یہ وہ لکھتا ہے۔ اب دیکھو وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے کہ لوگوں نے کہا، بعض لوگوں نے کہا اس کتے نے اصحاب کہف سے محبت کر لی، اس کتے نے کیا کیا؟ اصحاب کہف سے پیار کیا، تو اللہ نے اس کا ذکر ان کے ساتھ کر دیا۔ اب یہ اگلی بات کر رہا ہے، اور کون کون ہے؟ سلفی۔ سلفی سے وہ سلفی نہیں جو کعبے میں جا کے بھی لیتے ہو، وہ سلفی نہیں، یہ دوسرے سلفی، سمجھئے، دو نمبر بھی تو آپ سمجھتے ہیں، دوسرے مکتبہ کی سلفی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بعض نے کہا کہ کتے نے محبت کر لی اصحاب کہف سے، تو اللہ نے اصحاب کہف کے ساتھ، اپنے ولیوں کے ساتھ اس کتے کا ذکر کیا ہے۔ کہا وَقَلْبُهُمْ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ 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 كَلْبُهُمْ، ان کا کتا، ان کا کتا، ان کا کتا، تین وہ اس طرح، چوتھا ان کا کتا، پانچ وہ، چھٹا ان کا کتا۔ پہلے عام کتا تھا، جب پیار کر لیا اب مالک کہتا ہے عام نہیں، اب مالکوں والا ہے، یہ اصحاب کہف کا کتا ہے، اصحاب کہف کا کتا ہے، اصحاب کہف کا کتا ہے۔ وہ کہتا ہے قوم نے کہا جب کتے نے اس اصحاب کہف سے، اصحاب کہف سے محبت کر لی
تو پھر اللہ نے اصحاب کہف کے ساتھ ہی اس کتے کا ذکر کیا ہے۔ تو جو اللہ کے ولیوں سے محبت کر لے تو پھر ولیوں کے نام کے ساتھ اس کا ذکر ہوتا ہے۔ جب کتا پیار کر لے تو رب کتے کو جدا نہیں رکھتا، اور کتے کہتا ہے کہ ان کا کتا، تو جو غوث پاک سے محبت کر لے، ان سے نسبت کر لے، جو قادری ہو جائے، جو چشتی ہو جائے، جو ویسی ہو جائے، جو سہروردی ہو جائے، تو پھر کن کا ہے؟ پہلے رسول اللہ کا ہے، پھر ایک خاص نسبت ہو جائے تو پھر کہتے ہیں غوث پاک کا، پھر کہتے ہیں خواجہ صاحب کا، پھر کہتے ہیں داتا صاحب کا، پھر کہتے ہیں خواجہ محمد سہروردی کا، یہ سلطان الاولیاء کا۔ یہ عام نہیں ہے، کیونکہ اس نے نسبت کر لی ہے اور انہیں ان سے پیار کر لیا ہے، پھر جن سے پیار ہوتا ہے رب ان کے ساتھ پھر ان کا ذکر کرتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عصری صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سلفی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں۔ آگے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پھر کتا محبت کرے، کتا اصحاب کہف سے محبت کرے، اور رب اصحاب کہف سے جدا بھی نہیں، واو بھی نہیں ڈالتا کہ اور کر دے، خیریت کر دے، نہیں واو بھی نہیں ڈالتا، کہتا قلب ہوں ان کا کتا، ان کے ساتھ ذکر کیا۔ تو پھر کہتا ہے فکیف بنا، تو پھر ہم کیسے ہوں گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب کتا، میں جو بات کی، کتا محبت کرے، اللہ کتے کو جدا نہ رکھے، ان کے ساتھ کتے کا ذکر کرے، حالانکہ گٹھیا مخلوق ہے، لیکن اعلیٰ لوگوں کے ساتھ اللہ ان کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس نے ان سے محبت کر دی، اس نے ان سے۔ تو پھر کہتا ہے فکیف بنا، ہم تو انسان ہیں، ہم تو مومن، تو ہم کیسے ہوں گے؟ کہتا ہے وعقد الایمانی، ہمارے پاس تو پختہ ایمان ہے، کلمۃ الاسلام ہے، ہمارے پاس تو اسلام کا کلمہ ہے، اور ہمارے دل میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، حب النبی جی و حب آلہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت ہمیں نصیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی محبت ہمیں نصیب ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اللہ پاک فرماتا ہم نے بنی آدم کو عزت کا تاج دیا ہے۔ کہا ایمان بھی ہمارے پاس، دین بھی ہمارے پاس، حب نبی بھی ہمارے پاس، حب آل بھی ہمارے پاس، حب صحابہ بھی ہمارے پاس۔ وہ کتا تھا، نہ وہ کلمہ پڑھنے والا، نہ اس پہ یہ مسئلہ، نہ ایمان کا کتے پہ مسئلہ ہے، کیونکہ کتا ہے نا وہ مکلف نہیں ہے، تو مکلف تو انسان ہے، تو کہا انسان، کلمہ، ایمان، اسلام، محبت، آل سب۔ پھر اللہ نے فرمایا بنی آدم کو ہم نے عزت کا تاج بنا دیا۔ تو پھر وہ کہتا ہے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ پھر ہم تو اتنی عزتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، وہ تو ذلیل تھا اور اس نے محبت کی تو اس کا نام ان کے ساتھ ہو گیا، تو ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے پاس تو اسلام ہے، محبت مصطفیٰ ہے، محبت صحابہ ہے، محبت آل پاک ہے، اور عزت کا تاج رب نے ہمیں دیا ہے۔ تو پھر جب ہماری نسبت اللہ والوں سے ہو جائے تو پھر ہمارا مقام کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر آگے پتہ کیا بات کی، اس پہ بھی بات کی، کہا اس آیت میں تسلی ہے، اس آیت میں کیا ہے؟ تسلی ہے۔ کس کے لیے؟ کہا اور ہمدردی، انس محبت ہے ان مومنین کے لیے جو کمی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ کمال کے درجے میں کمی کرنے والے جو مومن ہیں نا، ان کو تسلی ہے اس آیت میں۔ کیا تسلی؟ جو صالحین سے محبت کرتے ہیں، صالحین سے محبت کرتے ہیں، انبیاء سے محبت کرتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، ان علماء سے جو علماء انبیاء اور اولیاء اور اصفیاء سے ملے ہوئے ہیں، یہ ان سے محبت تو کرتے ہیں لیکن کوتاہیاں ہیں ان میں، یعنی ناقص مومن جو ہیں ان کے لیے تسلی ہے۔ کیا تسلی؟ اگرچہ تم ولی نہیں ہو، اگرچہ تم صالح نہیں ہو، اگرچہ تم اس مقام پہ نہیں ہو، تو انہیں اس آیت میں تسلی ملی کہ وہ کتا تھا، وہ کس مقام پہ تھا، اس نے کون سی نماز پڑھی تھی، حالانکہ وہ مکلف بھی نہیں تھا، اس نے محبت کی تھی، ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے اور کوتاہیاں ہماری ہیں، لیکن جب اس آیت میں غور کرتے ہیں کہ رب کتے کی نسبت ہو جائے تو کتے کا ذکر کرتا ہے اور کتے کو شرف دیتا ہے، ہم کتے سے بہتر ہیں اور ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم کمی تو ہمارے اندر ہے لیکن یاروں سے پیار ہمارا ہے، یاروں سے پیار ہمارا ہے۔ تو جب وہ کتے پہ کرم فرما دیتا ہے تو ہم تو یاروں سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہم پہ کرم کیوں نہیں فرمائے گا؟ یہ کون کہتا ہے؟ یہ عصری صاحب کہتے ہیں۔ اب آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں، کیونکہ بھی مواد تو بہت ہے لیکن ٹائم کافی چاہیے۔ اس میں تفسیر سالوی ہے، اور یہ تفسیر سالوی یہ مالکی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ مالکی ہیں، اور ان کی
جو تاریخ پیدائش ہے نا وہ آپ دیکھیں کیا ہے. ان کی تاریخ پیدائش ہے 786 ہجری. 700 اب اندازہ کریں کب کی ہیں 700. اور یہ مالکی ہیں. کون ہیں؟ مالکی. امام مالک کے ماننے والے مقلد ہے مالکی. یہ پتہ کیا کہتے ہیں اسی کے تحت قلبہم کے تحت کہتے ہیں اکثر المفسرین علی انہ قلب حقیقتاً. اکثر مفسرین نے کہا یہ بات کہ وہ حقیقتاً کتا تھا، کیونکہ اس میں اختلاف تھا نا کہ وہ کتا ہے شیر ہے. تو اکثر مفسرین نے کہا وہ کتا ہے. وہ کیا ہے؟ کتا. پھر آگے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وحدثنی ابی رحمہ اللہ قال، میرے باپ رحمہ اللہ نے مجھے بتایا کہ سمعت ابا الفضل بن جوہری جی فی جامع مصر. کہا کہ ابو الفضل بن جوہری انہوں نے مصر کی جامع مسجد میں یقول، انہیں میں نے کہتے ہوئے سنا علی ممبر واعظ ہی، وہ واعظ کے ممبر پہ کھڑے تھے اور وہ واعظ کر رہے تھے اور انہیں واعظ کرتے ہوئے سنا. کیا سنا؟ انہوں نے کہا من احب اہل الخیر نال من برکاتہم قلب احب اہل الفضل وصحبہم فذکرہ اللہ فی محکم تنزیلہ. انہوں نے کہا جس نے اللہ والوں سے محبت کی. انہوں نے یہ کس دور کی بات ہو رہی ہے؟ ہجری کے اندر. وہ کہتے ہیں میرے ابا جان نے کہا میں نے سنا، اور جن سے سنا وہ چھوٹی ہستی نہیں، حضرت ابو الفضل بن جوہری، اور واعظ کے ممبر پہ کھڑے ہو کر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جس نے اہل اللہ سے، اہل خیر سے محبت کی اس نے ان کی برکت پا لی. اس نے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل اللہ سے محبت ہو اور ان کی برکت نہ ملے. دل کوڑے ہوتے ہیں اس لیے بندے سوڑے ہوتے ہیں. اگر دل کوڑے نہ ہو تو بندہ سوڑا بھی نہیں ہوتا، بندے کے دل چمکتے ہیں، برکتیں ملتی ہیں. کہ من احب اہل الخیر، جس نے اہل خیر سے محبت کی، نال من برکاتہم، تو اہل خیر کی برکت اسے نصیب ہوگی، وہ پائے گا. اور اس لیے انہوں نے پھر آگے کہا قلب احب اہل الفضل، کتے نے اہل فضل سے محبت کی، کتے نے اہل خیر سے محبت کی، وصحبہم، اور ان کی صحبت اختیار کی. یہ دلیل دے رہے تھے کہ جس نے اہل خیر سے محبت کی اسے برکت ملی. تو کوئی پوچھے آپ کے پاس دلیل کیا ہے، تو انہوں نے سمجھو یہ دلیل ہی دی. انہوں نے کہا دلیل یہ ہے، قرآن ہے کہ کتے نے ان سے محبت کی اور ان کی صحبت اختیار کی. اللہ نے اپنے پاک کلام میں اس کتے کا ذکر فرمایا ہے. اب آپ نہیں سمجھتے جس طرح ذکر رب فرمائے اور پھر اس کی ادائیں بیان فرمائی اور کس انداز سے. تو یہ میں نے بتایا دور کے لوگوں کی باتیں جنہوں نے اس آیت کے تحت ذکر فرمایا. بلکہ یہ جو تفسیر روح المعانی ہے، تفسیر روح البیان ہے، علامہ علوسی حقہ، وہ جو جنہیں کہتے ہیں خاتم المفسرین، آپ انہیں پڑھیں. اب میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دونوں تفسیریں ہیں، اس کے علاوہ بھی تفسیروں میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ وہ کتا جو تھا نا، یہ بھی ہے کہ وہ رائی کا کتا تھا. کس کا؟ رائی کہتے ہیں چرواہے کو، چرواہے کا کتا تھا. یہ بھی ہے. ایک ایسا ہی کہ وہ کتا تھا اور وہ چل پڑا ان کے ساتھ، اور یہ بھی ہے کہ رائی کا کتا تھا. تو رائی جو ہے نا وہ بھی اصحاب کہف پر ایمان لے آیا تھا، وہ بھی چرواہا بھی ایمان لے آیا تو چرواہے کے ساتھ کتا بھی چل پڑا. اور ایک یہ بھی آتا ہے کہ وہ کتا ان کے ساتھ چلنے لگا تو انہوں نے کتے کو بھگایا. کتے کا کام ہے بھونکنا، یہی ہے نا. کتے کی عادت کیا ہے؟ بھونکتا ہے نا، بلا وجہ بھی بھونکتا رہتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ کوئی کچھ بھی نہ کہے تو لگا ہوتا ہے. رات کو بھی دیکھو اور سے شیطان نظر آ رہے ہوں تو وہ لگا انہیں بھونکنے، تو یہ بھونکتا بھی تھا، شیطانوں کو بھی بھونکتا ہے. تو وہ کتا پیچھے چلا نا تو ظاہر ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے جا رہے تھے. تو پھر کتا بولتا تو پتہ چل جانا تھا کہ وہ یہاں ہے. تو انہوں نے کتے کو بھگایا نا، تو کتے کو اللہ نے زبان دے دی، کتے کو اللہ نے بولنے کی قوت دے دی. تو کتا بولا. کتے نے کہا ما تریدون، تم کیا چاہتے ہو؟ اے صاحب کہا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ لا تخشونی، تم مجھ سے نہ ڈرو، میرا خوف نہ کرو، مجھ سے نہ ڈرو. کیوں؟ میں ان کتوں میں سے نہیں جو بھونکنے والے اللہ والوں پہ. یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ بعض کتے ہوتے ہیں جو اللہ والوں پہ بھونکتے ہیں،
تو بعض کتے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں، تو انہوں نے دور اس لیے کیا تھا کہ یہ بھونکے گا، تو اللہ نے اسے زبان دی کہ بول کے بتانا کہ تیرے دل میں محبت ہے کہ نہیں ان کی، انہیں ذرا بتا تو صحیح۔ تو جب رب نے دی نا زبان اور قوت دی نا بولنے کی، تو کتا بولا، اس نے کہا احبا اللہ، جو اللہ کے محبوب ہے نا، احب احبا اللہ، جو اللہ کے محبوب ہے نا میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان کتوں میں سے نہیں ہوں جو ولیوں پہ بھونکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب میرے پاس یہ موجود ہیں، حوالے بھی موجود ہیں، جن لوگ چاہے ہم حوالہ بھی دے دیں گے۔ کیا کہا انہوں نے کہ اس کتے نے کیا کہا، میں اس کتے میں سے نہیں ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں، جو بھونکتے ہیں۔ کہا من احبا، من انا احب احبا اللہ تعالی، میں تو اللہ کے محبوبوں سے پیار کرتا ہوں، میں تو اللہ کے محبوبوں سے پیار کرتا ہوں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اس نے آگے کہا فنامو، آپ سو جانا، آپ سو جانا، اور آنا احرسکم، احرسکم، آپ سو جانا، میں آپ کا پہرا دوں گا، میں آپ کا۔ سنا یہ؟ اور یہ پتہ کیا ہے، یہ کون سی ہے؟ یہ تفسیر روح المعانی ہے، تفسیر روح المعانی ہے، اور یہ تفسیر روح المعانی تفسیر کبیر کی شرح ہے عربی میں، اور یہ دوسری طرف تفسیر روح البیان ہے، اور یہ روح المعانی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کتے نے کہا میں اللہ کے محبوبوں سے پیار کرتا ہوں، تو ہمیں پتہ چلا کہ ہر کتا ولی پہ بھونکتا نہیں، بعض کتے ولی کا ادب بھی کرتے ہیں، بعض کتے ولی کا پیار، ولی سے پیار بھی کرتے ہیں۔ تو کتے بھی پیار کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ کون سے کتے ہیں کہ جو بندے کے پتر ہو کے بھی ان سے نفرت کرتے ہیں، یہ تو کتے کے بچے ہو کے بھی پیار کرتے ہیں۔ تو میں نے آگے بھی کہا جو کتے کا بچہ پیار کرے رب اس کا ذکر کرتا ہے، اس کو شانے دیتا ہے، اور اگر بندے کا بچہ پیار کر لے تو رب اس کو کیا مقام عطا فرمائے گا۔ تو اس نے کہا تم سو جاؤ گے، تم سو جاؤ تو میں پہرا دوں گا، کیونکہ میں اللہ والوں کا چوکی دار ہوں، میں جو ان سے پیار کرتا ہوں، تو جو اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے سنی اللہ کے ہر نسبت کا ادب بھی کرتے ہیں اور پہرا بھی دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم حضور کے بھی چوکی دار ہیں، حضور کے غلاموں کے بھی چوکی دار ہیں۔ اس لیے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کہا کرتے تھے اوے ہم ٹھیکے دار نہیں، ہم حضور کی عزت کے چوکی دار ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم چوکی دار ہیں۔ تو اس کتے نے بھی یہی کہا میں تو آپ کا چوکی دار ہوں۔ تو یہ ادب تھا اس کا، یہ احترام تھا اس کا جو اللہ نے پسند آیا، اور اس کا نام سبحان اللہ آج تک لیا جا رہا ہے، اور قرآن میں بھی اچھے وہی انداز اس کا، اور اس کا نام قطمیر تھا۔ کیا نام تھا اس کتے کا؟ قطمیر۔ یہ آخری بات میں کرتا ہوں کہ اصحاب کہف کتنی چیزیں ہیں، کتنے جانور ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ اس میں تفسیر روح البیان والے کہتے ہیں کہ وہ کتنے ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یدخل الجنت مع المؤمنین، مومنین کے ساتھ جو جنت میں داخل ہوں گے وہ 10 ہیں، وہ 10 ہیں جو جہاں قتل ہوئے، جو وہ 10 جو ہیں جنت میں جائیں گے۔ ان میں سے کون کون جانور ہیں؟ فرمایا ایک صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی، اور ایک ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا جنت میں جائے گا، اور اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا جنت میں جائے گا، اور موسیٰ علیہ السلام کی گائے، اور یونس علیہ السلام کی مچھلی، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا، اور سلیمان علیہ السلام کی چونٹی، اور بلقیس کا ہدہد، اور اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کا کتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، یہ جنت میں جائیں گی۔ لیکن کہتے ہیں فَكُلُّهُمْ يَسِيرُونَ عَلَى صُورَةِ كَبْشٍ وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، کہتے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں نا، سارے جتنے جانوروں کا ذکر ہوا ہے یہ سارے مینڈے کی صورت میں جائیں گے۔ کس کی؟ ان کی شکل بدل دی جائے گی، اور یہ سارے مینڈے کی صورت میں جنت میں جائیں گے۔ اور اس کو بیان کرنے والے، نقل کرنے والے کون ہیں؟
وہ ہیں حضرت محی الدین ابن عربی، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی ہیں کہ اتنے ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ یہ سارے نسبت والے ہیں، یہ سارے نسبت والے ہیں، تو نسبت والے پھر نسبت کی وجہ سے پہنچ جاتے ہیں، وہ پھر مقام مل جاتا ہے، مرتبہ مل جاتا ہے۔ ایک میں اس ساری گفتگو کے اندر ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور ایک بتانا چاہتا ہوں، بڑی گہری بڑی ڈیپلی بات ہے، اور یہ آپ کو زندگی کے آخری لمحے تک فائدہ دے گی زندگی کے۔ مجھے بتاؤ، کتا کو انسان تھا؟ کیا اس نے حضور کا کلمہ پڑھا تھا؟ مانا تو ہر ایک ہے نا رسول اللہ کو، لیکن کیا یہ کلمہ پڑھا تھا؟ اسے کہہ سکتے ہیں مومن؟ یہ کہہ سکتی ہیں؟ اسے کہہ سکتے ہیں حضور کا غلام؟ اس انداز میں وہ تو مکلف ہے انسان، ویسے تو رسول صاحب نے جانا۔ تو اب وہ کتا ہے، اور وہ کتا صحابہ کے پاس بیٹھا تو اسے برکت مل گئی، اسے برکت ملی، اور وہ اس کی صحبت بھی اثر بھی کرتی، پھر اللہ اسے جنت میں بھی داخل کرے گا۔ اور یہ ایک نہیں، کتنی کتب ہیں جن کے اندر یہ لکھا ہے، اور یہ مشہور بھی بہت ہے۔ حدیث پاک کس کو نہیں پتا؟ جس کو پوچھو وہ کہے گا صحابہ کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ وہ صورت یہ بھی ہے کہ بلم بورا کی شکل میں جائے گا، اس کی صورت میں جائے گا۔ تو کتے نے کوئی نماز پڑھی ہے، یہ کچھ کیا ہے، پھر کتا جنت میں کیوں گیا؟ اس کے دل میں عقیدت تھی۔ کیا تھی؟ عقیدت تھی، عقیدت سے بیٹھا تھا۔ اور یہ جو منافق رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، یہ جہنم کے سب کے نیچے طبقے میں کیوں جائیں گے؟ کبھی غور کیا؟ کتا بیٹھے، وہ بھی پہلے کسی نبی کے غلاموں کے پاس، ان سے محبت و ادب کرے، تو کتا تو جنت میں چلا جائے، کتے کا ذکر رب کرے اور بڑے اچھے انداز سے کرے، اور یہ انسان کے بچے، اور زبان پہ کلمہ بھی، زبان پہ کلمہ بھی، اور حضور کے پیچھے نمازیں بھی، اور حضور کے سامنے محبت کے تذکرے بھی، کیا مومن ہیں، اور سامنے شریعت پہ عمل بھی، ٹمدیاں بھی ٹنگی ہوئی اور داڑیاں بھی، یہ سارے سسٹم، اور حضور سے بڑی صحبت کسی کی ہے اللہ کے سوا؟ تو وہ صحبت بھی، تو پھر جہنم کے نیچے طبقے میں کیوں ہیں؟ اب دیکھو کیوں ہیں، تو آپ کہیں گے دل کوڑا تھا۔ کیا تھا؟ دل کوڑا تھا۔ اگر کتا کہ دل صاف ہو تو صحابہ کاف کے صحبت اثر کر جائے اور رب انہیں پسند کر لے اور اس کا ذکر کرے، تو ان کے دل ستھرے ہوتے تو جہاں صحابہ مقام پا گئے، بلندیوں کے پہنچ گئے، یہ کیوں نہیں پائے؟ تو اس کا مطلب ہے فیض اسی کو ملتا ہے جس کا دل کوڑا نہ ہو، جس کا دل کوڑا نہ ہو۔ اگر کتا بھی ہو تو وہ بھی مقام پا جاتا ہے، اور اگر دل کوڑا ہو تو انسان کا بچہ بھی ہو مقام نہیں پاتا۔ کہاں قرن ہے اور کہاں مدینہ ہے، کہاں اویس قرنی ہے اور کہاں رسول اللہ ہیں؟ اس آنکھ سے رسول اللہ کا دیدار نہ کر پائے، کیونکہ ماں کی خدمت مانے تھی، اور ایک حال غالب تھا، عشق اتنا تھا کہ وہ اس میں گم رہتے تھے۔ تو دو وجہ تھیں جنہوں نے ان کو روک رکھا کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کا ظاہری دیدار نہ کر پائے، لیکن قرن میں تھے، ان کا جسم قرن میں تھا اور ان کی روح قدمین مصطفیٰ میں تھی۔ ان کی روح کہاں تھی؟ قدمین مصطفیٰ میں۔ وہ بدبخت نماز پیچھے پڑھ کے بھی جہنم سے نہ بچ پائے اور جہنم کے سب کے نیچے طبقے میں چلے گئے۔ میں پوچھتا ہوں حضرت اویس قرنی کتنی دور رہ کر قدموں میں کیسے ہیں؟ پھر آپ کہیں گے نا اس لیے کہ بات پاس بیٹھنے کی نہیں، پاس بیٹھنے کی نہیں، بات دل کی ہے۔ دل ستھرا ہو تو یہاں چٹی مزے میں، اور اگر دل ستھرا ہے تو دنیا کے کسی کونے میں ہے تو اللہ کے ہاں بھی عزیز ہے، اللہ کے محبوب کے ہاں بھی عزیز ہے۔ یہ نقطہ آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اور بتاؤ حقیقت ہے کہ نہیں؟ وہ اندر بغض، نفرت، ہاں ایسا ہوتا ہے کہ بعض بندے کو نفرت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ اس صحبت سے وہ نفرت دور ہوتی ہے اور وہ بندہ لائن پہ آ جاتا ہے، لائن پہ آتا ہے۔ لیکن ایسا بھی ہے کہ نفرت ہوتی ہے اور وہ پاس بیٹھ کے بھی کچھ نہیں پاتا، پاس رہ کر بھی کچھ نہیں پاتا۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جسے پیار ہوتا ہے اور وہ دور بیٹھا ہوتا ہے، لیکن ہوتا یار کے قدموں میں ہی ہے۔
ہوتا بات اس دل کی ہے۔ کس کی ہے؟ دل کی ہے۔ اس لیے کتا پاس رہا ان کے تو وہ فیض پا گیا، اور یہ حضور کے پیچھے رہ کے فیض نہ پائے تو صحابہ کس طرح پاگے؟ صحابہ کے دل ستھرے تھے، انہوں نے حضور کو اللہ کا نبی جانا اور دل سے مانا، دل سے، اور انہوں نے نعوذ باللہ انہیں مانا ہی نہیں، اور پھر انہوں نے ان کا بغض رکھا، نفرت رکھی اور ان کے خلاف سازشیں کی۔ اللہ نے جہنم کے سب کے نیچے طبقے میں ڈالا، اور جو دور تھے اور دور رہ کے پیار کر رہے تھے اللہ نے اتنی شانیں دی کہ آج ان کے نام لے کر ہمارے ایمان بچتے ہیں، ہمارے ایمان قائم ہوتے ہیں۔ اب میں اس شعر پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ مجھے شعر یاد آ گیا، میاں صاحب نے نا بڑے خوبصورت انداز میں یہ شعر لکھا ہے۔ وہ کیا شعر ہے؟ آپ کہتے ہیں فضل تیرے نہ لویا تردا، فضل تیرے نہ لویا تردا، پھٹیاں دے سنگ لڑ کے، پھٹیاں دے سنگ لڑ کے۔ آپ کہتے ہیں فضل تیرے نہ لویا تردا، پھٹیاں دے سنگ لڑ کے، کتا بھی جنت جاوے، کتا بھی جنت جاوے۔ محمد آگے کہتے ہیں کتا بھی جنت جائے محمد، چنگیاں دے لڑ لگ کے، چنگیاں دے لڑ لگ کے۔ کہتے ہیں کہ دیکھ اے محمد بخش، دیکھ کہ اللہ کا کرم دیکھ کہ لویا جب پٹوں سے لگتا ہے اس کی سنگت ہو جاتی ہے۔ وہ لویا کا کام ڈوبنا ہوتا ہے، تو جب اسے مل جائے نا سہارا لکڑ کا، تو لکڑ کا کام ہے تیرنا، تو جو تیرنے والی ہوتی ہے وہ ڈوبنے والوں کو بھی تیرا جاتی ہے، وہ بھی لے جاتی ہے۔ تو کہاں دیکھ نا کہ کیسا فضل تیرے نہ لویا تردا، پھٹیاں دے سنگ لڑ کے، کہ وہ پٹیاں کے ساتھ لگا ہے تو پٹے تیرنے والے تھے وہ بھی تیر گیا۔ اور یہ ادھر کیا ہوا؟ کتا بھی جنت جائے محمد، کیا نیکاں دے لڑ لگ کے، نیکاں دے لڑ لگ کے۔ تو بات یہ ہے کسی کے ساتھ لگ جاؤ، کسی کے، لیکن اللہ کے نیک بندے کے ساتھ لگ جاؤ اور لگے رہو، لگے رہو، لگے رہو، چھوڑنا نہیں۔ پھر ایک دن ایسی تار لگے گی، ایسی تار لگے گی، پھر ساری زندگی نہیں جائے گی، قبر میں بھی اس کی خوشبوئیں آئیں گی، وہ نور، وہ رحمتیں، وہ برکتیں آئیں گی۔ پھر کوئی پوچھنے آئے گا نا تو پھر وہ کہہ دیں گے چلے جاؤ یہ ہمارا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ ہماری نسبت اس کو نصیب ہو گئی ہے، اس کو ہماری نسبت نصیب ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری گفتگو کی اپنے دل پکیزہ رکھو۔ ہمارے شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے، کافی دیر پہلے میں نے ایک سے زائد مرتبہ آپ سے شاید یہ بات سنی۔ آپ پتہ کیا کہتے تھے؟ آپ کہتے تھے تماشا ہی نہ بن کے آیا کرو، تمنا ہی بن کے آیا کرو۔ نہیں سمجھے آپ؟ اور ولی کے پاس آؤ نا تو تماشا ہی نہ بن کے آیا کرو، چیک کرنے نہ آیا کرو۔ کیا میں چیک کریں؟ تیرے پاس کیا ترازو ہے؟ تو چیک کرنا چولے، تجھے حسد علی بیتے بھی نہ پڑھنی آتی ہو سے ہی تو ولی کو چیک کرنا ہے جس کے دل روشن ہے، رب کے انوار برس رہی ہیں۔ ولی کو دیکھے تو ولی دیکھے کہ جس کا دل روشن ہے وہ جانے کہ اس کی کتنی روشنی ہے۔ چیک کرتے ہیں، اپنا بیڑا اگر کرا لیتے ہو تو نیت ہی خراب ہوتی ہے، تو پھر کیا ملتا ہے؟ اور وہ ادھر بیٹھا ہوا نیت اچھی ہوتی ہے، وہ توجہ یہاں ہو جاتی ہے، کرم یہاں ہو جاتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں ولی کے پاس جب آؤ تو پھر تماشائی نہ بن کے آیا کرو، تمنائی بن کے آیا کرو۔ جو تمنائی بن کے آتے ہیں وہی پاتے ہیں۔ اللہ واسطہ ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔